بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایگزام ایج میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج ہم 21ویں صدی کی مہارتیں یعنی 21st سینچری سکلز کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے مقاصد یہ ہیں کہ 21ویں صدی کی مہارتوں سے کیا مراد ہے، تعلیمی اداروں میں ان مہارتوں کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، 21ویں صدی کی مہارتیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی کی مہارتوں سے کیا مراد ہے۔ گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں موجودہ 21ویں صدی میں وہی افراد کامیاب ہو سکتے ہیں جن میں 21ویں صدی میں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی مہارتیں ہوں گی۔ 21ویں صدی علم کی صدی ہے۔ اس صدی میں معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ ہر روز علم کے نئے دریچے کھل رہے ہیں اور تیز رفتار تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو معاشرے کے ہر شعبے پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی کی مہارتیں وہ مہارتیں ہیں جو اس صدی میں حصول علم اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان مہارتوں کو ہیراری کی کتاب لیسن فار دا 21st سینچری اور ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ان مہارتوں کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تعلیمی اداروں میں ان مہارتوں کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مہارتیں نئے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یہ بدلتی دنیا سے ہم آہنگ ہونے، کام کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے، تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے، مسئلے حل کرنے، درست فیصلے کرنے جیسے معاملات میں مدد کرتی ہیں۔ یہ مہارتیں تحقیق، صحیح معلومات تک رسائی، تنقیدی سوچ اختیار کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ مہارتیں حقیقی زندگی میں کریئر، والدین، بچوں، رشتہ داروں، دوستوں، دفاتر اور ہر شعبے میں مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ہمدردی، ذمہ داری، پابندی وقت، اعتماد اور تعاون جیسی خوبیوں کے فروغ میں کردار سازی میں مدد دیتی ہیں۔ یہ مہارتیں سخت مقابلے میں فرد کو دوسرے سے نمایاں کرتی ہیں۔ یہ مہارتیں تجسس، چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور جدت پسندی جیسی خوبیاں پیدا کرتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی کی مہارتیں کون کون سی ہیں۔ 21ویں صدی کی مہارتوں کو ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک، سیکھنے کی مہارتیں جنہیں ہم لرننگ سکلز کہتے ہیں۔ دوسری، خواندگی کی مہارتیں جنہیں ہم لٹریسی سکل کہتے ہیں۔ اور تیسری ہیں زندگی کی مہارتیں یعنی لائف سکلز۔ اب ہم ان تینوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھنے کی مہارتیں یعنی لرننگ سکلز کو دیکھتے ہیں۔ لرننگ سکل سے مراد وہ مہارتیں جو سیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کو ہم 4 C's بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 4 مہارتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ۔ سیکھنے کی مہارتوں میں پہلی مہارت تنقیدی سوچ ہے۔ تنقیدی سوچ مسائل کی نشاندہی کرنے اور ان کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر استاد یا دوسرے وسائل موجود نہ ہوں تو طلبہ تنقیدی سوچ کی مہارت کی وجہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی وسائل کہاں سے مہیا کرنے ہیں یا راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ سب تنقیدی سوچ میں آتا ہے۔ دوسری ہے تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیو ایبلٹی۔ تخلیقی صلاحیت تصورات اور خیالات کو کئی زاویوں سے دیکھ کر نئے انداز میں ڈالنے اور کام کے لیے نئے طریقے ڈھونڈنے میں طلبہ کی مدد کرتی ہے۔ تخلیقی صلاحیت کے حامل افراد معاشرے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ لرننگ سکل کی تیسری مہارت تعاون کی مہارت ہے یعنی کولیبریشن۔ اس کے لیے ہم کولیبریٹو سکلز کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تعاون کی مہارتوں سے مل کر کام کرنا، باہمی اتفاق سے کسی نتیجے پر پہنچنا اور بہترین نتائج حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تعاون کی مہارت آمادگی اور مسلسل مشق سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چوتھی مہارت ابلاغ کی مہارت ہے یعنی کمیونیکیشن سکل۔ ابلاغ کی مہارت
انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ اچھی ابلاغی صلاحیت سے مسائل حل ہوتے ہیں اور الجھنیں کم ہوتی ہیں۔ 21ویں صدی کی دوسری کیٹیگری میں ہم خواندگی کی مہارتوں کو دیکھیں گے۔ خواندگی کی مہارتیں یعنی لٹریسی اسکل۔ خواندگی کی مہارتوں کو ہم پڑھنے، سمجھنے اور پرکھنے کی مہارتیں کہہ سکتے ہیں۔ اب خواندگی کی مہارتیں 3 ہیں۔ خواندگی کی مہارتوں میں پہلی معلوماتی خواندگی یعنی انفارمیشن لٹریسی ہے۔ معلوماتی خواندگی سے انسان کو حقائق اور ان کے درست ذرائع سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس مہارت کے ذریعے حقائق کو جھوٹ سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اطلاعات کے سیلاب میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنے کی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری ابلاغی خواندگی میڈیا لٹریسی۔ ابلاغی خواندگی کی مہارت میں یہ جانا جاتا ہے کہ چھپنے والا مواد مثلاً اخبارات، رسائل، کتابیں کہاں سے اور کس طرح سے چھپتی ہیں، کہاں سے اور کیسے ملتی ہیں، اور کون سا مواد قابل اعتبار ہے کون سا نہیں۔ اس کی مدد سے انسان قابل اعتبار ذرائع تک پہنچ سکتا ہے۔ خواندگی کی تیسری مہارت ٹیکنالوجی لٹریسی ہے۔ ٹیکنالوجی لٹریسی میں آج کے دور میں انفارمیشن کے لیے استعمال ہونے والی مشینوں کے بارے میں سیکھا جاتا ہے۔ اس میں فرد یہ جانتا ہے کہ کون سی مشین کیا کام کر سکتی ہے۔ اس طرح طاقتور ٹولز استعمال کرنا سیکھنا اور وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا، یہ ٹیکنالوجی لٹریسی میں آتا ہے۔ 21ویں صدی کی مہارتوں کی تیسری کیٹیگری زندگی کی مہارتیں ہیں، جنہیں ہم لائف سکلز کہتے ہیں۔ زندگی کی مہارتوں سے مراد روزمرہ کے معاملات کا مؤثر حل نکالنا۔ سب سے پہلے لچک دکھانا، فلیکسیبلٹی۔ کسی بھی مسئلے میں یا منصوبے میں حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور نئے ماحول کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لچک دکھانے کی مہارت اس لیے ضروری ہے کہ فرد کو بدلتے حالات کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر ڈٹ جانا غلط ہے، بلکہ رویہ لچکدار ہو۔ یہ مہارت انسان کو کب، کیسے اور آنے والی تبدیلیوں سے کیسے نمٹنا ہے سکھاتی ہے۔ زندگی کی مہارتوں کی دوسری مہارت قیادت کی مہارت، جسے ہم لیڈرشپ کہتے ہیں۔ یہ مہارت مقاصد طے کرنے، ٹیم کو لے کر چلنے، مل جل کر مقاصد کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قیادت کی مہارت معاشرے میں ہر شعبے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے انسان بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ زندگی کی تیسری مہارت ابتدا کرنے کی مہارت ہے، یعنی انیشیٹو۔ یہ مہارت انسان کو مشکل حالات میں کام شروع کرنے، ارادہ مضبوط کرنے اور روٹین سے باہر نکل کر کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کسی بھی کام کی ابتدا مشکل ہوتی ہے اور پریشر میں آغاز کرنے کی صلاحیت سے ہمت اور محنت پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کی مہارتوں میں چوتھی مہارت کارکردگی کی مہارت، یعنی پروڈکٹیوٹی۔ کارکردگی کی مہارت سے مشکل اور پیچیدہ کاموں کو بروقت مکمل کرنا، کسی کام کو بہترین طریقے سے کر کے بہترین نتائج حاصل کرنا، منصوبوں میں کارگر طریقوں سے عبور حاصل کرنا ہے۔ پانچویں مہارت معاشرتی میل جول کی مہارت، یعنی سوشل سکلز۔ معاشرتی میل جول معاشرے میں دیر پا اور پائیدار تعلقات بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس مہارت سے معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے اور اپنے حصے کا کام کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ 21ویں صدی جدید دور کا نام ہے۔ اس میں حالات مختلف ہیں، ذرائع اور وسائل مختلف ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، علم کی صدی ہے اور معلومات کا سیلاب ہے۔ اس دور جدید میں عہدہ برآں ہونے کے تقاضے مختلف ہیں اور کامیاب زندگی کے لیے مہارتیں مختلف ہیں۔ وہ شخص جو ان مہارتوں کو سیکھ کر ان سے عملی اور حقیقی زندگی میں استعمال کرتا ہے، وہی اس صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کر سکتا ہے۔